على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی گئی ہے. آج کا موضوع نبوت و رسالت کا معیار. یاد رکھنا مشرکین مکہ نبوت و رسالت کا معیار بناتے تھے مال و دولت. جس شخص کے پاس مال و دولت ہو، سرداری ہو، دنیاوی اعتبار سے قوم قبیلے کا، علاقے کا، وہ نبی ہونا چاہیے. پھر وہ کہتے تھے مکہ یا طائف کے 3 سرداروں کا نام لیتے تھے، دیگر اور بھی، کہ ان میں سے نبی یا رسول ہونا چاہیے. نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی رسول ہونا وہ کہتے تھے ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے. مکہ کے لوگوں میں وہ کہتے تھے ولید ابن مغیرہ ایک مالدار آدمی تھا، یہ نبی ہونا چاہیے اگر کوئی نبی ہوتا. یا وہ کہتے تھے عتبہ یا شیبہ نبی ہوتا. اور طائف کے اندر عروہ ابن مسعود یا ابن عبد یا حبیب، ان لوگوں میں سے کوئی نبی ہونا چاہیے. جس طرح آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک جنگ ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظام کے لوگ قائل ہیں، ایک اشتراکی نظام. یہ امریکہ، فرانس، جرمنی وغیرہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں، یہ روس وغیرہ اشتراکی نظام کے بارے میں. 3 چیزیں ہوتی ہیں معیشت کے اعتبار سے: زمین، سرمایہ اور محنت. کوئی کہتا ہے اصل چیز زمین ہے، کوئی کہتا ہے اصل سرمایہ ہے، کوئی کہتا ہے اصل محنت ہے. ہمارا ٹائم کم ہے، موضوع پر چلے گا، جمعے میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے ان کی بات کو نقل فرمایا ہے. فرمایا وقالو، یہ مکہ کے مشرک لوگ کہتے، یعنی ایک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس سرمایہ نہیں. فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قریتین تسنیہ ہے، قریہ بستی کو کہتے 2 بستی یعنی مکہ اور طائف، ان میں سے کسی بڑے آدمی، عظیم میں نے بڑا، بڑے سے مراد ان کا مالی اعتبار، اخلاق جیسے بھی ہو، کردار جیسا بھی ہو، پیسہ ہونا چاہیے، سردار ہونا چاہیے. تو کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل، ایسے شخص پر، من القریتین عظیم، کہ جو 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، سردار پر، مالدار پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتارا گیا؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ قرآن کو بھی نہیں مانتے اور محمد کی ذات کو بھی نہیں مانتے. نعوذ. وجہ بھائی آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہاں ضمناً ایک بات ذہن میں رکھ، ہمارے یہاں ایک الٹ بات چل پڑی. علماء کرام، ائمہ کرام، قرۂ کرام، یعنی جو دینی طور پر رہنما ہے، ہمارے ہاں سوچ مسلمان کی یہ بالکل کنگلے ہونے چاہیے. ان کو ان کے پاس روٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ گاڑی ہو تو کہتے ہیں اس کی نہیں، اس کو گاڑی کی کیا ضرورت ہے جی. ہمارے
استاد محترم تھے نا مولانا اسماعیل محمدی صاحب رحمہ تعالیٰ، مناظر بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، ان سے مناظرہ بھی پڑھا ہے۔ وہ فرماتے تھے آج کا مسلمان بھی عجیب ہے، تاکہ مسجد کا نمازی عجیب ہے۔ اچھا ہم سے دعائیں کروا کر گھر بنواتا ہے، جب مولوی صاحب گھر بنا لے تو اس کو عجیب ٹینشن لگ جائے، جس نے کہاں سے بنا لیا، اس کی دعا سے تیرا بن گیا تو اس کو اپنی دعا سے نہیں اللہ دے سکتا۔ سارے بولو بھائی عجیب بات نہیں ہے، اگر اس نے تھوڑا سا لباس یا کوئی گاڑی شاڑی لے لی تو عجیب مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا، اس نے کہاں سے لے لی؟ بھائی اسی اللہ سے لیا جس سے تو کہتا کہ بھائی دعا کر اللہ مجھے گھر دے۔ وہ کہتے تھے مولوی صاحب پیدل ہو تو کہتے دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مولوی آج بھی پیدل ہے، تو جب گاڑی پہ بیٹھ جائیں تو کہتے لو جی مولوی گاڑی نے کی ہے جی، یعنی کس حال میں بھی بولو خوش ہے، عجیب صورتحال۔ آج الٹ ہے، ان کی سوچ کیا تھی کہ نبی وہ ہو جس کے پاس کیا ہو، آج کے مبتدی کی سوچ کیا ہے، امام وہ ہو جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہ ہو، اللہ معاف کرے بدن پہ لباس بھی نہ ہو۔ بتاؤ یہ کیسی عجیب سوچ ہے؟ تو بہرحال وہ پھر ادھر چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ یعنی ان سے پوچھو تم کون ہوتے ہو یہ فارمولہ پیش کرنے والے، یہ نظریہ پیش کرنے والے؟ یہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے، اور پھر خاص طور پہ نبوت اور رسالت، اس کا تعلق تو فہم و فراست کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تو تحمل اور حلم کے ساتھ ہے۔ نبی وہ ہوگا جس کی فہم و فراست اعلیٰ ہو، جس کے اندر صبر تحمل ہوگا۔ اب دیکھو تمام نبیوں سے بکریاں چرائی گئی، کیوں بھائی؟ تحمل، برداشت، کیونکہ مختلف لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ۔ اب جس طرح میں چھوٹے سی محلے کا امام ہوں، یقین کر لو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کا دماغ پڑنے کا کیسے لوگ، کیسا سوال ہے، کیسی عجیب ہے، کیسا طنز ہے، کیسے اعتراض ہے۔ چلو ہمارا تو پھر بھی کسی نہ درجے میں آپس میں معاملات ہیں، اونچ نیچ ہے، کہیں اخلاق کردار میں، کہیں معاملات میں آ جاتی ہے گڑبڑ۔ نبی تو بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کا مقام تو بڑا بلند ہوتا ہے، نبی کے تو دو ٹوک اعلان ہوتا ہے ان اجریہ الا علی اللہ، سارے بولو ان اجریہ الا، لیکن اس کے باوجود نبی پر اعتراض ہوتا ہے، تان و تشریح ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم، فرمایا یہ تقسیم ہماری ہے۔ یہ تقسیم بولو کیا ہے؟ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کس کو سرمایہ دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کو مالدار بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے۔ فرمایا یہ معاملہ ہمارا ہے۔ نحن قسمنا، فرمایا ہم تقسیم کرتے بینہم، لوگوں کے درمیان، معیشتم، معیشت کو، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی، اور اس کے اندر بھی یاد رکھنا حکمت ہے، حکمت ہے۔ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، طاقت کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، قوت و فہم و فراست، ہر لحاظ سے فرمایا ہم نے ان کے درمیان درجے بنائے۔ اب جو کام مزدور کر سکتا ہے وہ فیکٹری کا مالک نہیں کر سکتا، اور جو پیسہ مالک کے پاس ہے وہ مزدور کے پاس ہے۔ دیکھا جائے تو نعمتیں دونوں کے پاس ہیں، شکر دونوں پر لازم، ایک پر بدنی طاقت ہے، ایک پاس مالی ہے۔ مال والا یہ بدنی طاقت مال سے نہیں خرید سکتا، اور یہ بدنی طاقت اتنا پیسہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ نے قسمت میں لکھا۔ بولو اللہ نے قسمت لکھا؟ ہاں قسمت میں لکھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ ہم نے کیوں درجے رکھے؟ تاکہ فرمایا بعض جو مالی طور پہ کمزور ہے وہ مال والوں کے کام آئے، یعنی اپنی بدنی طاقت لگائیں، ان کو فائدہ پہنچائیں، اور مال والے ان سے فائدہ لے کر مال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، بولو بھائی، ایک ٹائم دے رہا ہے، ایک پیسہ دے رہا ہے، ایک محنت کر رہا ہے، دوسرا اس کا بدلہ اس کو دے رہا ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنا، باقی اللہ کرے دونوں کے درمیان دیانت داری آ جائے۔ آج اس کی کمی ہے،
دینے والا بھی بددیانتی کر جاتا ہے، پورا حق نہیں دیتا، کام کرنے والا بھی بددیانتی کر دیتا ہے، پورا کام آپس میں یہ جو ہے نا کہ چاہو اس نے گڑبڑ کی ہوئی، دونوں طرف سے آ جائے نا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ، خدا کی قسم دونوں تر جائیں۔ ہاں جی، محنت کرنے والا بھی کبھی بھوکا نہ مرے، اس کو بھی شکوا نہ ہو، اور محنت کرانے والا بھی کبھی پریشان نہ ہو، وہ بھی خوش ہو میرا کام صحیح ہو۔ لیکن کیونکہ معاملہ دونوں کا گڑبڑ ہوتا ہے، اس لیے نتیجہ دونوں کا گڑبڑ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سنو، ایک تو یہ دنیا کی معاشی طور پر یہ مال و دولت ہے، یہ سرمایہ ہے، یہ زمین ہے، فرمایا یہ سب عارضی ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ حقیقت میں لوگوں کے لیے اللہ نے جو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے رحمت کے طور پر جنت، فرمایا وہ اس دنیا سے کروڑوں درجے بہتر، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا فانی ہے۔ اس لیے یعنی یہاں آ کر میں یہ اشارہ دے دیا، بات سمجھا دی کہ دنیا کی چیزوں پر مرنا نہیں چاہیے، اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو بلڈ پریشر کو ہائی نہیں کرنا چاہیے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے صبر کر لینا چاہیے، یہ لگتا میرے مقدر میں نہیں تھی، بولو میرے مقدر میں ہی، آخرت کی طرف لپکو، آخرت بنانے کی فکر کرو، فرمایا وہ بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، وہاں جوانی ہے، ہمیشہ کی ہے، صحت ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہے، کریموں کی وہاں ضرورت نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز ہوگی، گلا خراب ہونے کا بولو معاملہ نہیں ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک اخلاق ہوں گے، کسی کو تان و تشنی نہیں ملے گی، یار تیرے تو اخلاق ٹھیک نہیں، ہاں جی، اس لیے وہاں کی طرف لپکو، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی ہم دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنی آخرت بنانے کی بھی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روشی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ۔